معصومين اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پڑھیں محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے ان مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے. یقیناً اس سخت گرمی میں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ محبت اہل بیت ہے جو انسان سے یہ سب کرواتی ہے اور محبت میں جتنی طاقت زیادہ ہو اتنا انسان کا ایمان بھی مضبوط ہو. یہ محبت ہے جو کسی کو کربلا تک لاتی ہے. یہ محبت ہے جو کسی کو حبیب بناتی ہے. یہ محبت ہے جو کسی کو سلمان فارسی بناتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ کس کی محبت میں کتنی پرواز ہے. کسی کی گاڑی چھوٹی ہے 400 سی سی کی 600 سی سی کی کسی کی 16 سی سی کسی کی 3000 سی سی. تو جتنا پاور کم اتنی اسپیڈ کم. جتنا گاڑی کا پاور زیادہ اتنی اسپیڈ زیادہ. تو اسی طرح جس کی محبت جتنی زیادہ اس کی اسپیڈ بھی اتنی زیادہ. جس کی محبت جتنی کم اس انسان کا پاور بھی اتنا زیادہ. اب مجلس امام حسین انسان کی محبت کو بڑھانے کا نام ہے کہ مومن آئے اس مجلس میں اس کی محبت بڑھے اور محبت بڑھنے کے بعد اہل بیت اس سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں. قرآن مجید کی مشہور آیت جو ہر شیعہ بچے کو یاد ہے ارشاد وَإِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ میں اللہ تمہارا ولی ہوں وَالرَّسُولُ میرا رسول تمہارا ولی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ تیسرا وہ تمہارا ولی ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہوا. جب کہا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ ہم سب نے کیا کہا لا الہ الا اللہ. جب کہا وَالرَّسُولُ ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ. اگر آیت رک جاتی تو ہمارا کلمہ بھی رک جاتا ہے. اگر آیت رک جاتی تو ہماری اذانیں بھی رک جاتی ہیں. کا تیسرا وہ تمہارا ولی ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے. ہم سب نے کہا علی تو 3 ولایتوں کا اللہ نے اعلان کیا.
کہیں پر 3 اطاعتوں کا خدا نے اعلان کیا. کسی آیت میں آیا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، میرے رسول کی اطاعت کرو. تیسرا فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر کی اطاعت کرو. اب مجھے نہیں پتا یہاں پہ کتنے برادران اہل سنت تشریف فرما ہے. اکثر شیعوں سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی اللہ نے کہا کہ میں ولی، میرا رسول ولی، لیکن جب تیسری ولایت کی بات آئی تو اللہ نے نام نہیں بتایا، کہہ دیتا کہ تیسرا علی ہے. کہ نام وہی رکھتا جو خدا قرآن میں. ہمیں کیسے پتا چلتا کہ صحیح والا نام کون ہے، غلط والا کون ہے؟ پھر یہ پیسے چھڑتے ابو سفیان بولتا کہ اس کے لیے نبی نے بولا تھا، وہ بھی اپنے بیٹے کا نام وہی رکھتا. خدا نے کہا نام نہیں بتاؤں گا، کیونکہ نام رکھنا بڑا آسان ہے. اب ایک بندہ اپنا نام شیر رکھے، شیر رکھنے سے تو کوئی شیر نہیں بنتا. ایک بندہ اپنا نام حسد رکھے، غضنفر رکھے، ہاں، لیکن ہو سکتا ہے چپکلی سے ڈرتا ہو سکتا ہے چھوٹی چھوٹی سے ڈرتا ہو. تو اللہ نے کہا نام نہیں بتاؤں گا، صفت بتاؤں گا. صفت ہر کسی میں نہیں ہوتی، کسی میں ہوتی ہے. پورا گاؤں ہے، نام سب کے علی ہوں گے، لیکن سخی ان میں سے شاید ایک ہو، بہادر ان میں سے شاید ایک ہو. اللہ نے کہا میں صفت بتاؤں گا. تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے. آج تک نہ کسی نے رکوع میں زکات دی تھی، نہ رکوع میں زکات دینے کا سوچا تھا. صرف علی مرتضیٰ تھے جنہوں نے حالت رکوع میں زکات دے دی. اور صرف خدا نہیں، اللہ کا نبی بھی اسی طرح. جنگ خیبر تو سب نے سنی ہوئی ہے. 39 دن کبھی مسلمان یہاں بھاگ رہے تھے، کبھی وہاں بھاگ رہے تھے. نبی نے رات کو اعلان کیا غدن لاتین رأیتن رجلن کرارن غیر فرارن. یہ نہیں کہا کہ کل علم میں علی کو دوں گا. نام وہاں پر بھی نہیں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کل میں علم، کتنا آسان تھا بول دیتے کل میں علم علی کو دوں گا. لیکن نبی نام نہیں بتا رہے، صفت بتا رہے ہیں. کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کل علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا، کل علم اسے دوں گا جو نہ بھاگنے والا ہوگا. تو سارے جانتے تھے جو صفت نبی نے بتائی ہے وہ تو ان کے اندر تھی ہی نہیں. تو اللہ صفت بتاتا ہے، نام نہیں بتاتا، کیونکہ نام رکھنا بڑا آسان ہے، صفت کو پیدا کرنا بڑا مشکل ہے. فرمایا میری نبوتوں کا وارث وہ ہوگا جو صاحب علم ہوگا. اب بندہ جھوٹی کا نبی کا جانشین تو بن سکتا ہے، لیکن علی والا علم کہاں سے لائے، علی والی بہادری کہاں سے لائے، سلونی جیسا دعویٰ کہاں سے لائے. امام چاہے 7 سال کا ہو چاہے 60 سال کا ہو، اللہ صفت بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ صاحب علم الہی ہوتا ہے. جب آئے تطہیر کا اعلان ہوا تو اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. وہاں پر بھی نام نہیں بتائے، صفت بتا دی کہ اہل بیت رسول وہ ہیں جو ہر طرح کے رجس سے کیا ہیں، دور ہیں. اب جو بھی اہل بیت میں آنا چاہے پہلے اس کو اسکین کر کے دیکھنا کہیں اس کے اندر رجس تو نہیں ہے. اگر پاک و پاکیزہ ہے تو اہل بیت میں سے ہو سکتا ہے. تو یہ قرآن کی فصاحت ہے، قرآن کی بلاغت ہے کہ اللہ نے مضبوط گڑا اور مضبوط قلعہ گاڑ کے بتا دیا کہ جانشین وہ ہوتا ہے جو صاحب علم رسول ہوتا ہے، جو صاحب عصمت الہی ہوتا ہے. لیکن افسوس ہے ہمارے منبر کی روش رہی ہے کہ نام پہ زور دیا جاتا ہے، کام پہ زور نہیں دیا جاتا. مثلا کسی کا بول دے کہ بھائی کس کے ماننے والے ہو، علی کا ماننے والا ہوں، مطلب شیعہ ہوں. تو کیا نام رکھنے سے کوئی شیعہ بن جاتا ہے؟ جس طرح شیر نام رکھنے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا. ہم نے صرف ناموں کو اس منبر سے صرف زور لگا رہا نام کا. مثلا دیوبندی اپنے ناموں پہ زور لگاتے رہے، شیعہ اپنے ناموں پہ زور لگاتے رہے، اہل حدیث اپنے ناموں پہ زور لگاتے رہے. جنگ بنی ناموں کی، حقیقت سے مسلمان دور ہو گئے. پاکستان کا مطلب کیا؟ کہیں لا الہ الا اللہ نظر آتا ہے ٹی وی میں، ڈراموں میں، سیاستدانوں میں، افیسروں میں، کہیں لا الہ الا اللہ نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. لیکن نام تو رکھا ہوا ہے. نام سے کیا ہوتا ہے؟ آج مومن سے پوچھو تولا کا مطلب کیا ہے، کہتے مولانا تولا مطلب علی ولی اللہ. اچھا تبرہ کا مطلب کیا ہے؟
کہتے ہیں تبرہ کا مطلب ہے لعنت. کتنا آسان کر دیا ہم نے تولا اور تبرہ کو. یعنی اس نے صرف نام لیا، مفہوم نہیں لیا. صرف کیا لیا؟ نام لیا. اب لعنت، ایک مومن بڑا عجیب طریقے سے لعنت بھیج رہا تھا. ہاتھ میں سگریٹ تھا چرس کا، ایک مضبوط قسم کا سوٹا لگایا اور اس کے بعد کہا کہ بر یزید لعنت. میں نے کہا یزید بھی پریشان ہوگا، ہے تو میری پارٹی کا. یزید بھی پریشان ہوگا، بندہ میری پارٹی کا. یہ بھی نشائی تھا، یہ بھی نشائی. مجھ پہ کیوں لعنت بھیج رہا ہے؟ کیونکہ اس نے صرف لعنت لفظ کو لیا ہے، لعنت کا مطلب نہیں لیا. اسے پتہ ہی نہیں تبرہ ہوتا کیا ہے، تولا ہوتا کیا ہے. نام سے کچھ نہیں ہوتا. مثلی لا یبایع مثل یزید. تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ جو عادتیں یزید میں تھیں ان سے دوری کر. اگر تیرے اندر وہی نشے والی عادت ہو جو یزید کی عادت تھی اور لعنت یزید پہ بھیجے، یہ لعنت یزید کی طرف نہیں جا رہی، پلٹ کے تیری طرف آ رہی ہے. تبرہ کا مطلب ہے بیزاری. کس سے بیزاری؟ کس سے بیزاری؟ وہ کام جو یزید نے کیے اس سے بیزاری. تولا کا مطلب محبت. کس سے محبت؟ وہ کام جو علی نے کیے اس سے محبت. اب میرے اندر مولا والے کاموں سے محبت ہے ہی نہیں، اسی لیے نعرہ مارنا، نظریہ پال لینا بڑا آسان، بڑی آسان گفتگو کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ تم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، یہ ہے نظریہ. کیا ہے نظریہ؟ نظریہ رکھ لینا بڑا آسان ہے. ابھی کہوں گا نا نعرہ حیدری، کتنا آسان ہے. آپ نے نعرہ مارنا، نظریے کا اظہار کرنا بڑا آسان ہے. کوئی کہے گا میں محمد کا ماننے والا ہوں، کوئی کہے گا میں فلاں خلیفے کا ماننے والا ہوں. بولنے میں کیا ہے؟ آپ بول دیں گے میں علی کا ماننے والا ہوں، وہ بولے گا فلاں کا ماننے والا ہوں. تو نعرہ مارنا بڑا آسان ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ صبح کی نماز پہ اٹھنا. تو اگر علی کی محبت و ولایت مجھے صبح نماز پہ ہی نہیں اٹھا رہی، اس کو کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں، نہ اس مجلس کا فائدہ، نہ اس خطیب کا فائدہ، نہ اس عزادار کا فائدہ. کیونکہ خدا قرآن میں کہتا ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بندے کو فحشاء سے روکتی ہے. اب بندہ یہاں رات کو نماز پڑھے، صبح حسین کا سر قلم کرے، تو کیا یہ نماز قبول ہے؟ کیا اس نماز میں فحشاء سے روکا؟ فرمایا نہیں، اس نے نماز پڑھی ہے، قائم نہیں کیا. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر. جو قائم نماز ہوتی ہے وہ بندے کو گناہ سے روکتی ہے. مجھے کیسے پتا چلے میری نمازیں قبول ہیں؟ اگر تیری نمازیں تجھے اللہ کی مخالفت سے روک رہی ہیں تو یہ نشانی ہے کہ قبول ہے. مجھے کیسے پتا چلے میرا علی ولی اللہ کہنا پڑھنا قابل قبول ہے؟ اگر علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد تو نمازی بن رہا ہے تو یہ قابل قبول ہے. اگر علی کا نام لینے کے بعد تو نشے سے دور ہو رہا ہے، یہ قابل قبول ہے. تو گناہ سے دور ہو رہا ہے. تو وہ ولایت جو مجھ سے کچھ نہ کروائے، اس ولایت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی نظریہ اور عمل یہ سمجھیے کس طرح. بھائی نظریہ ہے کہ جو پانی پیے گا پیاس بجھے گی. نظریہ ہے کہ جو پانی پیے گا پیاس بجھے گی. اب آپ کے مولانا پیاس لگی ہے، میں آپ کو کہوں بولو جو پانی پیے گا پیاس بجھے گی. آپ نے بولا، میں نے کہا پھر بولو جو پانی پیے گا پیاس بجھے گی. آپ کہیں گے مولانا بولنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، پانی کا گلاس بھی تو دیجیے. صرف بولنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک پانی پیوں نہ. اسی طرح صرف علی علی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک مولا کی ولایت میرے اندر داخل نہ ہو جائے. اور آسان کر دوں، شدت کی گرمی. آپ اچانک کسی مومن کے گھر میں گئے، اس میں اے سی لگا ہوا تھا. آپ نے دیکھا کمرہ اس کا کول بہت ٹھنڈا. آپ کا نظریہ بنا، عقیدہ بنا کہ جس کمرے میں اے سی ہوتا ہے وہ کمرہ ٹھنڈا ہوتا ہے. کیا بنا؟ نظریہ، عقیدہ بنا، سوچ بنی
کہ جس کمرے میں اے سی ہو وہ کمرہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ فوراً آپ دکان پہ گئے، دکان سے اے سی لیا، اپنے کمرے میں لگا لیا، 4 گھنٹے 8 گھنٹے گزر گئے، آپ کا کمرہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا۔ بسم اللہ۔ آپ نے کہا اس کے گھر میں کیا تو کمرہ ٹھنڈا، میرا کمرہ ٹھنڈا کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ نے بندے کو فون کیا، وہ گھر آیا، ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا کمرہ ٹھنڈا تھا، میں نے آپ کے کمرے کو دیکھ کر اپنے کمرے میں اے سی لگایا، لیکن میرا کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا تو نے اے سی لگایا ہے، کھولا نہیں ابھی تک۔ بسم اللہ، ماشاءاللہ۔ اے سی لگایا ہے، اس کو آن نہیں کیا۔ تو صرف علی کا نام دیوار پر لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، ماشاءاللہ۔ جب تک ولایت عملی کے میدان میں بندہ داخل نہ ہو جائے۔ میں قلندر کیسے بنے؟ صرف علی کا نام لینے سے یا علی کی ولایت کو اپنے وجود پر نافذ کرنے سے؟ جب تک یہ نافذ نہیں ہو جاتی، بندہ بھنگ پی کے لیے علی کرے کوئی فائدہ نہیں، نشہ کر کے لیے علی کرے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ مولا فرماتے ہیں ہم ہر طرح کی نجاست سے دور ہیں، تو نجاستوں میں رہ کر اگر علی علی کرے گا، اس علی علی کا کوئی فائدہ نہیں۔ شرط نماز ہے، اگر وضو نہیں تو نماز نہیں۔ 100 رکعت نماز پڑھو بغیر وضو کے، 1 رکعت بھی قبول نہیں ہوگی، اور وضو کر کے 2 رکعت پڑھو تو 2 کی 2 قبول ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو فرمایا بالکل اسی طرح ولایت کے میدان میں داخل ہونے کے لیے اللہ نے شرط رکھی ہے۔ پہلے ولایت کا مطلب تو سمجھو، ولایت ہے کیا؟ جس طرح لوگ سمجھتے تبرہ مطلب لعنت، تولا مطلب نعرہ حیدری، نہیں۔ تولا کا مطلب یہ ہے کہ جو کام علی کرتے تھے اس سے تو محبت کرے اور کرے۔ تبرہ کا مطلب جو کام دشمن علی کرتے تھے ان کاموں سے دوری کرے اور ان سے بیزاری کرے۔ یزید شراب پیتا تھا، نشہ کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا، اس کا باپ 70 سال منبروں پر علی کو برا بھلا کہا، لیکن دیکھ اس کے مقابل میں علی کا کردار کیا تھا، علی کی رفتار کیا تھی، میرے آقا کا کردار کیا تھا کہ جنگ صفین ہے 3 دن، 2 اسلام ہے نا، ایک اسلام ابو سفیان والا، ایک اسلام ابو طالب کے بچوں والا۔ ابو سفیان کے اسلام کون سا تھا کہ جنگ صفین میں 3 دن مولا کے لشکر میں پانی بند کر دیا گیا، اور ایک مرتبہ جب شیر خدا نے حملہ کیا تو پورے پانی پر قابض ہو گئے، اور قبضہ کرنے کے بعد اپنے لشکر والے کہنے لگے کہ یا علی اگر اس نے پانی بند کیا ہے تو آپ بھی پانی بند کریے۔ انہوں فرماتے نہیں، میرے نبی کے اسلام میں یہ نہیں ہے، ہم کسی پیاسے پہ پانی بند نہیں کرتے۔ کہ یا علی جنگ جیت جائیں گے اگر آپ نے پانی بند کیا، اس لشکر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پیاس کو برداشت کر سکے۔ امام فرماتے اگر ہارتا ہوں تو ہار جاؤں، لیکن علی اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرے گا۔ کہنے لگے یا علی اس نے پانی بند کیا ہے، آپ بھی پانی بند کریے، یہ تو ظلم نہیں ہے، اگر اس نے ظلم کیا ہے تو ہم کم از کم 3 دن تو پانی بند کر سکتے ہیں۔ اور مولا نے تاریخ بھرا جملہ کہا، امام فرماتا ہے اگر اس نے پانی بند کیا اور اگر علی پانی بند کرے، پھر یہ بتاؤ کہ ابو سفیان کے بیٹے میں اور ابو طالب کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ مومن کبھی یہ نہیں کہتا مولانا وہ رشوت لے رہا ہے، وہ اس نے گالی دی میں بھی گالی دوں گا تو کیا ہوا؟ تو اگر تو کرے گا تو تو بھی اس جیسا بن جائے گا۔ تو علی کا ماننے والا ہے، تو اہل بیت کے گھرانے کا ماننے والا ہے۔ یہاں انہوں نے لوگوں کو تلوار سے مسلمان نہیں بنایا، اپنے کردار سے مسلمان بنایا، اور جب بنا لیا تو کوئی سلمان بنا، کوئی قمر بنا، کوئی میسم بنا۔ صلوات پڑھے محمد و تو ایک ہے نظریہ، ایک ہے عمل۔ صرف نظریہ رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک بندے کے وجود میں کیا نہ ہو، عمل نہ ہو۔ یہ عمل ہے جو انسان کی زندگی کو بناتا ہے، اور ولایت جب مضبوط ہو جائے تو یہ ولایت انسان کو مقام جہاد تک لے جاتی ہے۔ پھر صبح کی نماز کو کیا، یہ نماز شب کے لیے بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب انسان کے اندر، معصوم فرماتے ہیں ایک عادت ہو۔ کون سی عادت ہے؟ فرمایا جب اس کے اندر سیلف کنٹرول ہو۔ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اپنے اوپر کنٹرول۔ آج جتنی بیماریاں ہیں اس کی جڑ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ ولایت کنٹرول کو پیدا کرتی ہے۔ کس کو پیدا کرتی ہے؟ کنٹرول کو پیدا کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ نیند آ رہی ہے، یہ نیند پر کنٹرول کر کے صبح نماز پہ اٹھتا ہے۔ 4 دوست ہیں کہتے ہیں اچھا نفس جو ہے آپ کا یہ بڑا بدبخت ہے، یہ کبھی بھی بڑے گناہ کی دعوت نہیں دیتا،
चार दोस्त होंगे संगत में, कहेंगे यार एक सिगरेट पी लो क्या होगा, तो अंदर से आवाज आती है एक के पीने में क्या होता है, क्या होता है, वाह भाई वाह। फिर अगले दिन कहेगा दो पी लो क्या होता है, फिर कहेगा दो के पीने में क्या होता है। यहाँ करते करते एक डब्बी सिगरेट पे पहुंच जाता है। वो थोड़ा 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 करके तुझे अली के दर से दूर करता है। तो मासूम फरमाते अगर अंदर में कंट्रोल नहीं है ये बंदा जलील है, अगर अंदर में कंट्रोल नहीं है ये ख्वार हो जाता है। किसके सामने? एक सिगरेट के सामने जलील होता है, एक चर्च के सूटे के सामने जलील हो जाता है। हाँ, क्योंकि कंट्रोल नहीं है। और अली वाले का जब कंट्रोल मजबूत होता है, दुनिया की शैतानी ताकतें कितनी भी दावत दें, ये कभी अली के दर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। सेल्फ कंट्रोल। अच्छा, अगर कंट्रोल है तो दुनिया भी आबाद है, आखिरत भी आबाद है। अगर कंट्रोल है, जितनी बीमारियां हैं, जिस्मानी बीमारियां सारी हैं कंट्रोल न होने की वजह से। बंदा सुफरे पे बैठे पेट पे कंट्रोल नहीं। देखिए विलायत सुफरे पर भी है, विलायत सिर्फ मजलिस में नहीं है। सुफरे पर बैठा, सामने अच्छे अच्छे खाने आ गए लेकिन कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर ने कहा हुआ भाई ज्यादा घी वाली चीजें नहीं खाना, लेकिन कंट्रोल नहीं है। शुगर का मरीज है, डॉक्टर ने कहा है कि मीठा नहीं खाना, लेकिन पेट पर कंट्रोल नहीं है। अक्सर लोग 20 साल पहले अपनी हकीकी जिंदगी से मर जाते हैं। 20 साल पहले। वजह क्या है? क्योंकि वो मौलवी हो या गैर मौलवी हो, फर्क नहीं पड़ता। ये नफ्स जो है मौलवी को भी नहीं जानता, गैर मौलवी को भी नहीं जानता। हाँ, विलायत सिर्फ अमामा पहनना और लिबास पहनना। विलायत मतलब ये तुम्हारा अपने वजूद पर क्या हो? कंट्रोल हो। बड़ा फरमाते सुफरे पर बैठो, अभी 2 लुकमों की जगह हो, खाने को छोड़ दे। वो तुमसे रोजा क्यों रखवाता है? ताकि देखे भूख पर कंट्रोल है, प्यास पर कंट्रोल है। अगर कंट्रोल है तो ये अली वाला बन सकता है। पहली शर्त है, बंदा फौज में भी जाता है ना, टेस्ट ली जाती है इसका स्टेमिना कितना है, दौड़ सकता है कि नहीं दौड़ सकता, तब कितना है। इसी तरह अगर कोई विलायत अली के मैदान में आना चाहता है, पहली शर्त यह है कि चेक आउट करके तुम्हारे अंदर कंट्रोल है कि नहीं है। किस पर कंट्रोल होना चाहिए? पेट पर कंट्रोल होना चाहिए, आंखों पर कंट्रोल होना चाहिए, कानों पर कंट्रोल होना चाहिए, जबान पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर किसी ने गाली दी, जवाब में गाली दे रहा है तो तू अली की विलायत के लायक नहीं है। अगर किसी सुफरे पर बैठा है, अगर पेट पर कंट्रोल नहीं कर रहा, और कई ऐसे हमने मोमिनीन 40 में देखे हालत है, शुगर का मरीज है, डॉक्टरों ने मना किया मीठा नहीं खाना, इतना खाया 40 में। और शायद कुछ लोग जाते ही खाने के लिए। हाँ, वापसी पे मैंने आज तक बहुत कम सुना कोई कहे कि मौलाना क्या कहना हुसैन की ज़ियारत का। हाँ, इतने दिन मैंने नमाज पढ़ी, मौला हुसैन के हरम में नमाज तहज्जुद पढ़ी। अक्सर कहते हैं मौलाना खाना बड़ा अच्छा था, इतने खाने 40 में मिले, मछली मिली, ये मिला, वो मिला। और एक साहब थे मना करते रहे, भाई कम खाओ कम खाओ कम खाओ, लेकिन शुगर का मरीज था। नहीं मौलाना कुछ भी नहीं होता, इमाम के रास्ते में जो भी खाओ कुछ भी नहीं होता। और इतना खाया बीपी हाई हो गया, वहीं पे अटैक हुआ और मर गया। गांव वाले समझ रहे थे कितना खुश नसीब है, वहीं में मर गया, लेकिन उनको क्या पता ये खा खा के वहां पर मर गया। मौला क्यों आपको मारना चाहेंगे भाई? अली तो चाहेंगे तू और जिंदा रहे, अगले साल फिर 40 पे आए। वो तो चाहेंगे तू जितना सवाब जमा करना चाहते कर। मौला हमारे कातिल थोड़ी है कि मौला आपको बुला के और वहां पे मार दें। ये इंसान है जो जाहिल है, जिसे इल्म नहीं है और तरबियत अहलुबैत नहीं है, जिसे पता नहीं कि मुझे पेट पर क्या करना है, कंट्रोल करना है। कई जगहों पर मैंने कहा कई लोगों को शुगर होती है और आपके न्याज में मीठा भी होता है, चावल भी होता है, शरबत भी होता है, सभी लगती हैं। तो शुगर का मरीज है लेकिन 4-4 गिलास मीठे के पिए जा रहा है, जर्दा खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। और मुझ जैसा कोई अदना सा तालिब इल्म मौलवी बोल दे भाई नहीं खाओ बीमार हो जाओगे, कहते हैं हम तो बोलते हैं ना ये मौलवी बड़ा मुकस्सिर है। क्यों मुकस्सिर? न्याज का मुखालिफ है, न्याज का मुखालिफ है, न्याज में शफा है। और ये मुझे मना कर रहा है कि न्याज में खाओ। भाई अगर शफा है तो चावल के दाने में शफा है। ये तुझे मौला ने कब कहा? तो पूरा प्याला खाएगा तो शफा मिलेगी। ये कब कहा? तू 2 जग पिएगा तो शफा मिलेगी। ये तो तुझे नफ्स बोल रहा है ना। अगर शफा है, अगर शफा की नीयत हो, न्याज का एक दाना उठा तो मौला शफा की नीयत से खा रहा हूँ, मुझे शफा दे दे।
شفا کی نیت ہو. اب حسین کے نام پہ نفس کو خوش کر رہا ہے, حسین کے نام پر اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہے. یہی مولا فرماتے ہیں یہ مومن کی نشان. المؤمن کیس, مومن ہوشیار ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ کون سی بات نفس والی ہے اور کون سی بات حسین والی ہے. تمہارے ذہن میں لاکھوں خیالات آتے ہیں, تمہارا کام ہے کہ اسکین کرو کہ کون سا خیال شیطان والا ہے اور کون سا خیال حسین والا ہے. اگر حسین اور شیطان والے خیال کو پہچان لوگے تو زندگی دنیا کی بھی سمجھ جائے گی, آخرت بھی سمجھ جائے گی. خاک شفا, ماشاءاللہ, واحد دنیا کی خاک ہے, واحد خاک ہے جس کو کھانا حلال ہے. کسی بھی امام کی قبر کی خاک کو کھانے کی اجازت نہیں. ہر خاک حرام ہے, لیکن ایک خاک ہے جس کو خاک کرب و بلا کہا جاتا ہے, جس کے لیے خاک شفا ہے. لیکن ہر معصوم نے فرمایا جب گھر میں کوئی بیمار ہو جائے, اصلی خاک شفا اگر تیرے پاس ہو, اس کا ذرہ سا اٹھانا, پانی میں ملانا, 70 مرتبہ الحمد پڑھنا, قل هو اللہ پڑھنا, صلواتیں پڑھ کے اس مریض کو پلانا, کیا مل جائے گی؟ شفا مل جائے گی. ایک بھی روایت میں نہیں ہے کہ پوری سجدے کر ڈالو. اگر شفا ہے تو ذرے میں بھی شفا ہے. اب فضیلت سنیے خاک شفا کی. معصوم کہتے ہیں اگر کسی انسان پر سکرات کا وقت ہو, روح کے نکلنے کا وقت, تو وہ وقت بڑا انسان پر مشکل ہوتا ہے. جب روح بدن سے نکلتی ہے تو مرنے والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. امام فرماتا ہے اس وقت ایک کام کرنا, اگر گھر میں خاک شفا ہے, تھوڑی سی خاک شفا پانی میں ملانا, اور جو مرنے والا ہے اسے وہ پانی پلا دینا. کہ مولا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب اس کے بدن میں خاک شفا حسین جائے گی, ملک الموت کو روح نکالنے میں حیا آئے گی. کہ بدن میں حسین کی خاک جا چکی ہے, اب اس کو میں تکلیف دوں تو کس طرح دوں؟ فرمایا اسی طرح جب اس کو حنوط اور کافور دیا جاتا ہے مردے کو, اس میں بھی خاک شفا ملا لیا کرو. ادب کا تقاضا ہے کہ اس کے گھٹنوں کو نہ لگاؤ, اوپر والے حصوں کو لگاؤ. اب جب یہ قبر میں لیٹے گا تو منکر و نکیر کو حیا آئے گی کہ جس کے بدن پر حسین کی خاک لگی ہے اس کے ساتھ سختی کیسے کی جائے. تو جب خاک شفا کی اتنا اعتبار اور اتنی عزت ہے تو یہ تصور کرو جس کے اندر ولایت امیر المومنین ہوگی, اس کے ساتھ کبھی بھی ملک الموت سختی نہیں کر سکتا. 3 فارمولے اور زحمت کو تمام کرو. مولا ہم آپ کی ولایت میں داخل ہونا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ, کیسے داخل ہوتے ہیں؟ دیکھیے مجلسوں کا آؤٹ پٹ, اتنی گرمی میں آپ بیٹھے ہیں, بانی بلاتے ہیں, خرچہ کرتے ہیں, نظر و نیاز ہوتا ہے. آؤٹ پٹ کیا ہے مجلس کا؟ کہ مثلا جب کوئی مجلس میں آیا گنہگار تھا, جب اٹھ کے جائے تو حر بن کے جائے. اگر آیا تھا نشے کی عادت تھی, گناہ کی عادت تھی, کوئی واجب انجام نہیں دیتا تھا, ہاں نافرمانی کرتا تھا, اگر مجلس سے اٹھ کے جائے, ایک بھی بری عادت نکال کے جائے تو یہ مجلس کی قبولیت کی نشانی ہے. لیکن مجمع جیسا آئے ویسا چلے جائے تو اس مجلس کا کوئی ثواب نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے, امام بتاتے ہیں 3 ولایت کی انٹری کی شرائط ہے. پہلی شرط فرمایا ہمارے چاہنے والے کے کپڑے ہمیشہ پاک ہوتے ہیں. نجس کپڑے پہن کر نہ نماز ہوتی ہے نہ عبادت ہوتی ہے. اگر کوئی امام حسین میں آئے اور کپڑا نجس ہو, فرمایا اس مجلس کا کوئی ثواب نہیں ہے. 1000 رکعت تو نماز پڑھے لیکن نجس کپڑے پہن کر پڑھے, تمہاری 1 رکعت بھی نماز کی قابل قبول نہیں ہے. کیا شرط ہے؟ جب حسین کی زیارت کو جاؤ تو سب سے پہلے غسل زیارت کرو. اس کے بعد کیا فرمایا؟ جب غسل کر لیا اس کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہنو. تو فرمایا طہارت کے میدان میں داخل ہونے کی جو سب سے پہلی شرط ہے علی والے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے پہنا کرو. آدھے گھنٹے کے لیے بھی نجس کپڑے اپنے بدن پہ نہ پہنا کرو. کہ مولا کیوں؟ فرمایا جس طرح مکھیاں گندگی پہ بیٹھتی ہیں, اسی طرح جب نجس کپڑے تمہارے بدن پر ہوں گے تو